ہمارے یوٹیوب چینل حسنین رضا نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بابنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، مگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستانہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا مغیب الدین چشتی۔ قادریوں نارے یا غوث اعظم صدم، دمدہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم صدم۔ قادریوں نارے یا غوث اعظم صدم، دمدہ شیخ پیر و مرشد اختر رضا خان قطب عالم صدم۔ لی خمشت نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں، پڑھے بابا جب بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ حضرات، اس آیت کریمہ میں معراج کا ذکر ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف کیوں عطا فرمایا، تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ان ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تو صبح سے لے کر شام تک کوئی نہ کوئی دامن اسلام میں آ جاتا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ لیکن آج کا دن وہ گزرا تھا، 26 رجب المرجب شریف کا وہ دن گزرا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرماتے رہے، لیکن اتفاقاً اس دن کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ آج معلوم ہے آپ کو، جانتے ہیں، آج اگر ہمیں دولت مل جائے ہمیں بہت ساری خوشیاں نصیب ہوتی ہے اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے پاس ہمارے گھر میں دولت، اولاد کی دولت آ جائے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمیں نیا کپڑا پہننے کو مل جائے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور چیز سے خوشی محسوس نہیں ہوتی، بلکہ اگر جب آپ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے کسی کو کلمہ پڑھاتے اور وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا تو سب سے بڑی خوشی میرے مصطفیٰ کو حاصل ہوتی۔ لیکن اللہ اکبر، آج اگر کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوا تو مصطفیٰ غمگین ہو کر، غم سے نڈھال ہو کر آج تشریف فرما ہے، اور اتنی خوشی محسوس ہوتی تھی مصطفیٰ کو کہ دنیا کی ساری چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دیتے تھے، ٹھکرا دیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاتا تو سب سے بڑی خوشی محسوس ہوتی۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کعبہ کے شہر میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اتنے میں ابو جہل آتا ہے، اور تاریخ میں ہے یہ بات کہ ابو جہل نے میرے مصطفیٰ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر سر مبارک کو کعبہ شریف کے دیوار سے ٹچ کر دیتے ہیں، ٹکرا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے آقا کو بہت تکلیف پہنچتی ہے اور بہت ساری اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ ارے لوگوں نے تو اتنی تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجھلیاں رکھی گئی، گدھا کھو دیا گیا، راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، نہ جانے کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ لیکن ابو جہل نے جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس
بہت ساری تکلیفیں پہنچائی، یہاں تک کہ سر مبارک کو کعبہ کے صحن سے جب ٹکرا دیا، کعبہ کی دیوار سے جب ٹکرا دیا تو خون نکل پڑے اور زخم اور کیا کہتے ہیں کہ درد سے نکھال ہو گئے۔ میرے آقا وہیں پہ تشریف فرما ہے اور اس منظر کو حضرت امیر حمزہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے آقا کو کتنی خوشی محسوس ہوتی تھی جب کوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ مجھے اسی بات کو سمجھا کر آپ کے ذہن کو قریب کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اس منظر کو کہ ابو جہل میرے آقا کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس منظر کو حضرت امیر حمزہ جو میرے آقا کے سگے چچا ہیں، ابھی تک اسلام کے دامن میں آئے نہیں ہیں، ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے نہیں ہیں، آپ گھر پہ نہیں تھے، شکار کو تشریف دے کے گئے تھے، اس لیے کہ آپ شیر عرب کہلاتے تھے اور شکار کرنے میں ماہر تھے، مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ اس دن گھر پہ نہیں تھے، اس منظر کو آپ کی شریک حیات دیکھ رہی تھی اور آپ کی باندھی بھی اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ آج مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل بہت ساری تکلیفیں پہنچا رہا ہے، مظالم کی انتہا کر دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ شکار سے تشریف لے کر آئے تو آپ کی بیوی نے کہا، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے شریک حیات، آپ شکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ ابھی آ رہے ہیں، آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت زیادہ مارا ہے، یہاں تک کہ سر مبارک کو دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر سر مبارک کو کعبہ کی دیوار سے ٹکرا دیا ہے۔ میرے آقا آنسو بہا رہے ہیں، غم سے نڈھال ہیں۔ اتنا سننا تھا، حالانکہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھے ہیں، لیکن پھر بھی جوش آتے ہیں۔ رشتہ داری کا معاملہ ہے، آپسی کا معاملہ ہے، خون کا معاملہ ہے، یہ سوچ کر نبی سمجھ کر نہیں، رسول سمجھ کر نہیں، مصطفیٰ سمجھ کر نہیں، مجتبیٰ سمجھ کر نہیں، مرتضیٰ سمجھ کر نہیں، طٰہٰ و یاسین سمجھ کر نہیں، مزمل و مدثر سمجھ کر نہیں، بلکہ بھتیجا سمجھ کر آتے ہیں۔ اور جس طرح سے ابو جہل نے میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو پکڑ کر دستے شفقت و رحمت کو پکڑ کر کعبہ کے دیوار سے ٹکرایا تھا، بس اسی طرح ابو جہل کو میرے امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے کعبہ کے دیوار سے سر کو ٹکرا دیتا ہے، خون کے پھوارے نکلتے ہیں اور بہت زیادہ زود و کوب کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا کے پاس تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے بھتیجا مبارک ہو، اب تم خوشی سے مگن ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے تمہارے دشمن سے بدلہ لے لیا ہے۔ ابو جہل نے جس طرح سے تم کو تکلیفیں پہنچائی تھی، بس اسی طرح میں نے اس کو مارا ہے، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے، اب تم غم سے نکھال نہ ہو۔ اللہ اکبر، میرے آقا خوش نہیں ہوتے ہیں، اپنے چہرے کو حضرت امیر حمزہ کی طرف متوجہ نہیں فرماتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ نے عرض کیا، میرا بھتیجا اس بات سے تم خوش نہیں ہو، میں نے تمہارے دشمن کا بدلہ لے لیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، چچا میں تو خوش اس وقت ہوں گا کہ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام کے دامن کرم میں آ کر پناہ لے لیتا ہے، میں اس وقت خوشی محسوس کرتا ہوں۔ اچھا یہ بات ہے، اسی وقت حضرت امیر حمزہ شیر عرب رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کے دامن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت محترم، مجھے یہ عرض کرنا ہے، میرے آقا دنیا کی دولت سے، چاہو حشمت سے خوشی محسوس نہیں کرتے، کبھی حاصل بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے تو ٹھکرا دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی شخص ہو، کسی قبیلے کا ہو، آقا ہو یا غلام، مزدور ہو یا نوکر، کوئی بھی ہو، اگر اسلام کے دامن میں داخل ہو جاتا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، تو میرے آقا کو سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی۔ لیکن آج 26 رجب المرجب شریف کا وہ دن گزرا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا، بس یہی سوچ کر غم سے نڈھال ہو کر میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر بھی تشریف نہیں لے جاتے، بلکہ اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما ہو جاتے ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں کہ لیٹ جاتے ہیں۔ آپ نے اس دن سنا ہے، بس اسی حالت میں غم سے نڈھال ہے۔ آج اگر ہم غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں تو لوگ مشورہ دیتے ہیں، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں علاقہ چلے جاؤ، فلاں ملک چلے جاؤ، فلاں شہر چلے جاؤ، اس لیے کہ دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ جو دل کے اندر
جائے وہ دور ہو جائے، لیکن آج میرے آقا کے دل پر غم کا بھار ہے، غم کا بوجھ ہے، تو غم کو دور کرنے کے لیے، غم کو ہلکا کرنے کے لیے کسی اور جگہ کا سفر نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا، اے جبریل جنت سے جنتی سواری لے دو اور 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اور وہ 70,000 فرشتوں کی جو جماعت تھی ان میں کا ایک فرشتہ 70,000 فرشتوں کا سردار تھا، ان میں کا 70,000 فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام میرے آقا کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، اس منظر کو آپ نے اس دن سنا ہے، بس مختصر انداز میں ساتھ لیتے ہیں، پھر معراج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی پہنچے، اس سے پہلے بہت سارے مقامات آئے، بیت اللحم آیا۔ حضرات بیت اللحم کیا ہے؟ جہاں پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت گاہ ہے، وہاں پہ آپ اترتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرات میرے آقا علیہ السلام معراج کی شب وہاں پہ اتر کر جو ولادت گاہ نبی ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت گاہ ہے، یعنی اس جگہ کی نسبت حضرت عیسیٰ روح اللہ سے ہے، تو میرے آقا برکت کا فیضان لٹانے کے لیے وہاں پہ اترتے ہیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، اے لوگوں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے وہ نبیوں کی جماعت ہو، چاہے وہ رسولوں کی جماعت ہو، چاہے وہ صدیقین کی جماعت ہو، چاہے وہ شہداء کی جماعت ہو، چاہے وہ صالحین نیکوکاروں کی جماعت ہو، ان کی ولادت گاہ، ان کے تاریخ وصال، تاریخ ولادت، ان تمام چیزوں سے برکتیں حاصل کرنا اور برکتوں کا فیضان لٹانا، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ حضرات اب ذہن کو قریب کر لیجئے تو مفتی صاحب کے حوالے سے ایک نکتے کی بات سماعت فرمائیے۔ میرے آقا اترتے ہیں، جبریل یہ بیت اللحم ہے، یہاں پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ولادت گاہ ہے، آپ کی یہاں پہ پیدائش ہوئی ہے، اس لیے میرے آقا اترتے ہیں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، کیوں؟ اس کی نسبت حضرت عیسیٰ روح اللہ کی طرف ہے۔ حضرات میں کہتا ہوں اے نئی نسل کے نوجوانوں، اگر تم مسلک کے اعلیٰ حضرت کے سائے تلے ہو تو ٹھیک ہے، اگر اس سے پھرے ہوئے ہو اور نیا فتنہ جنم دے رہے ہو تو سنو، ارے خبیثو سنو، حضرت علی کا نام لے کر لوگوں کے ایمان کو خراب مت کرو، لوگوں کے ایمان کو ڈگمگاؤ مت، بلکہ سنو، ارے میرے آقا نبی ہو کر نبی کی پیدائش کی جگہ اتر کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ اس کی نسبت عیسیٰ روح اللہ کی طرف ہے۔ اب میں کہتا ہوں تم صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، تم نے کبھی سمجھا کہ حضرت امیر معاویہ کی نسبت کن کی طرف ہے؟ ارے وہ صحابی رسول ہیں جن کی نسبت سرکار عبد قرار، شفیع روز شمار، علی سے بے کساں، چار ساتھ درد مندہ مکی سرکار، مدنی تاجدار کی طرف ہے۔ آپ تم توہین کرتے ہو تو یاد رکھنا چٹا چٹی والوں، مولایت والوں، یہ تمہارا توہین کرنا حضرت امیر معاویہ کی، گویا کہ تم صحابہ رسول کی توہین کر کے دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہو ہم صرف صحابہ رسول کی توہین نہیں بلکہ نعوذ باللہ تم مصطفیٰ جان رحمت کی توہین کرتے ہو، اس لیے کہ ارے جو آقا کی تعظیم کرنا چاہے ان کو چاہیے کہ ان سے جو نیچے، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، جو ان کے خادم ہیں، پہلے ان کے مرتبے کا خیال رکھے، ان کے مرتبے کا لحاظ رکھے، تو سمجھ لینا کہ نیچے والوں کے مرتبے کا خیال رکھنا گویا کہ اوپر والے کی تعظیم و توقیر بجانا ہے۔ درود شریف پڑھیں محبت کے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک السلام۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے یہ مولائی فرقہ کیا بار بار کیوں بولتے ہیں؟ حضرات ایک دور ہوتا ہے، اور سے سنیے گا، سب لوگ ذہن کو حاضر کیجئے گا، یہ بار بار میں اس کو اس لیے اٹھا رہا ہوں، اس ایک دور ہوتا ہے، مفتی صاحب سے پوچھئے،
मुजद्दिद अल्फसानी का दौर उठाकर देखिए, आपने जितनी किताबें लिखी तो क्या कहते हैं कि ये शान उलूहियत में लिखी है, अल्लाह ताला के एक होने पर दलीलें दी है आपने। क्यों? इसलिए कि उस टाइम शान रिसालत या शान सहाबियत या शान अहले बैत अताहर या शान अल्लाह के औलिया किराम इन पर हमला नहीं हो रहा था। अगर हमला हो रहा था तो अल्लाह ताला के एक होने पर, आपने सुना होगा कि अकबर ने दीन इलाही कायम किया था, उसी लिए हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने शान उलूहियत पर, अल्लाह के एक होने पर, वहदत इलाही पर आपने किताबें लिखी। और जब दौर आया मेरे आका अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हम सुन्नियों के रज़ा, सारी सुन्नियत के रज़ा का जब दौर आया तो हमला अल्लाह के एक होने पर नहीं था, वहदत इलाही पर हमला नहीं था, शाने उलूहियत पर हमला नहीं था, लेकिन क्या ज़ाहिरी तौर पर अगर हमला हो रहा था, हमला हर चीज पर हो रहा था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर जो ज्यादातर हमला हो रहा था ये ज्यादा शान रिसालत पर हमला हो रहा था कि रसूल नूर है या नहीं, रसूल हम जैसे हैं, रसूल को कितना इल्म है, हमारी तरह है नौजुबिल्लाह या जानवर की तरह है, बहुत सारी बातें लिखी गई। तो मेरे आला हजरत ने उनका जवाब दिया। जितनी किताबें लिखी अक्सर व बेशतर हर फन में लिखी, लेकिन ज्यादातर शान रिसालत पर लिखी है, शान नबूवत पर लिखी है। क्यों? तो आज भी उसी तरह, पहले खाकियत का दौर था, राफियत का दौर था, कादियानियत का दौर था, मेरे रज़ा ने सबका जवाब दिया। शियत का दौर था, मेरे रज़ा ने सबका जवाब दिया। कादियानियत का दौर फैला था, मेरे आका रज़ा ने सबका जवाब दिया। और सुलह कुल्लियत का दौर चला था, मेरे ताजुश्शरिया ने जवाब दिया था। लेकिन आज जो फितरा है वहाबियत का कम है, देवबंदियत का कम है, शियत का कम है, राफियत का कम है, और अभी जो है ये शियत और राफियत के भेष में अली की मोहब्बत का आर लेकर जो अपने आप को मौलाई कहते हैं, ये छुपा हुआ राफिजी है, ये छुपा हुआ शिया बनकर सुन्नियों के ईमान को खराब कर रहा है कि सिर्फ अहले बैत है। ये अली का नाम ले लो, किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है। अरे कोई तो कहता है गरीब नवाज बादशाह है, वलियों के बादशाह है, वहां चले गए, अब मखदूम माही में जाने की क्या जरूरत है, हाजी अली की जाने की क्या जरूरत है, बरेली शरीफ जाने की क्या जरूरत है। अरे शैतान, अगर तुम्हारा ये सवाल है तो नौजुबिल्लाह नकल कुफ्र नवासत, फिर हम भी कहेंगे शैतान, जब गरीब नवाज की बारगाह में गए तो माहिमी के पास जाने की क्या जरूरत है। तो हमारा भी अगर कोई नादान और तुम जैसा कम सर्व होगा तो वो ये कह देगा, अरे जब तुम्हारा कनेक्शन नबी पाक से है फिर मौला अली को मानने की क्या जरूरत है, अबू बकर सिद्दीक को मानने की क्या जरूरत है। तो पता चला अल्हम्दुलिल्लाह हम डायरेक्ट वाले नहीं बल्कि इनडायरेक्ट वाले हैं हजरत। इसलिए अभी जो है ना छुपे हुए राफजी में सुन्नियों की महफिल में आकर, सुन्नी बनकर, सुन्नियों के भेष में आकर, सुन्नियों का रहबर बनकर, सुन्नियों का सदर बनकर, सुन्नियों का मिंबर बनकर सुन्नियों के ईमान को खराब कर रहा है, जो अपने आप को मौलाई कहता है। हजरत, अरे नौजवान बच्चों, आज मेरी बात को याद रखना, अगर कोई कहे नारे हैदरी तो तुम कहना या अली या अली। अगर ये कि नारा पर बात खत्म कर दे तो तुम जोरों शोर से कहना हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, कसम खुदा की उसी वक्त छठी में पेशाब न कर दिया तो उनका नाम बेकार हो जाएगा। तुम नारे हैदरी भी लगाना, उसके बाद चुप मत हो जाना। क्या लगाओगे? हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। अल्लाह ताला हमें बातों पर अमल करने, दोस्तों तक पहुंचाने की सादत नसीब फरमाए।